الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسز۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے نیب کے قانون میں پلی بارگیننگ کا کنسیپٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کیا پلی بارگیننگ کے کنسیپٹ سے کرپٹ عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی تو سر، ہمیں یہ بتائیں کہ نیب کے قانون میں جو پلی بارگیننگ کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سیکشن 25 ہے، سب سیکشن بی ہے، جو نیب آرڈیننس ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999۔ اس میں یہ شروع سے ہی کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے۔ جب یہ نیب کا قانون آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی، اور یہ ہم دنیا کے مختلف جب وائٹ کالر کرائمز دیکھتے ہیں، ہم امریکن لاز کو دیکھتے ہیں، ہم برٹش لاز کو دیکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اور پلی بارگیننگ سے بیسیکلی مراد یہ ہے کہ اس نے جو نقصان پہنچایا ہے، ایک تو اس نے جو نقصان پہنچایا ہے کسی شخص کو، پبلک ایٹ لارج کو، یا کسی ادارے کو یا اسٹیٹ کو، ایک تو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اور اس کے بدلے جو اس نے گین کیا ہے، وہ سارے کے سارا بار بھی اور گین بھی، یہ دو اس کے اندر جب پلی بارگیننگ کا کنسیپٹ آتا ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ بار بھی جو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اور جو پھر اس نے اس کے عوض خود فائدہ اٹھایا ہے، گین، تو وہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو نیب کا کنسیپٹ ہے، اس میں جو آج کل نیب کے حوالے سے ایک چیز جو جس کو آپ تنقید کہہ سکتے ہیں، تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو نیب کا پلی بارگیننگ کا کنسیپٹ ہے یہ صرف مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ تو یہ کوئی اب چیئرمین نیب جاوید اقبال نے نہیں یہ کوئی سیکشن انٹروڈیوس کروایا، یا یہ کوئی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں نہیں آیا، ایک ایکسپریس پروویژن آف لا ہے، اور وہ 1999 سے جو ہمارے قانون ہے نیب آرڈیننس اس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر تو یہ اتنا برا کنسیپٹ تھا جس کے اوپر آج اپوزیشن تنقید کرتی ہے، تو آصف علی زرداری کے پاس بھی تھا، وہ بھی اس کو ختم کر سکتے تھے، نواز شریف بھی اس کو ختم کر سکتے تھے، انہوں نے ختم نہیں کیا۔ اب اگر کوئی پلی بارگیننگ کے ذریعے بینیفٹ لے جاتا ہے تو اس کا نیب کے اوپر تنقید نہیں بنتی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے آنریبل ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کرتی ہیں۔ اب ان کی بیسیکلی تنقید پارلیمنٹ کے خلاف ہوتی ہے کہ جو آپ نے پلی بارگیننگ کا جو سیکشن ہے اس کو کیوں نہیں امینڈ کرتے، اس کو کیوں نہیں آپ چینج کرتے۔ لیکن وہ ہمارا میڈیا اس کو لے کر جاتا ہے کہ یہ نیب کی کوئی نیگلیجنس ہے، یا نیب کی کوئی ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے پلی بارگیننگ میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ نیب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نیب کا لینا دینا جو پلی بارگیننگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ کیا ملزم کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں پہنچا رہے۔ فار ایگزامپل جو اس کے خلاف لائبلٹی ہے وہ اگر 100 روپے کی ہے تو وہ 50 روپے ڈال رہے ہیں، اگر ملی بھگت ہے تو وہ اس پروسیس کے شروع ہونے کے بعد نیب کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، یا یہ جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں ان کو یہ جو ریلیف ہے پلی بارگیننگ کا، یہ کوئی نیب نے نہیں دیا، یہ ہمارا قانون ہے جو 1999 سے چلتا آ رہا ہے، جس کو آج تک نہیں چھیڑا گیا۔ اب بار اور گین کا کنسیپٹ سمجھ چکے ہیں کہ پلی بارگیننگ میں دونوں چیزیں ادا کرنا پڑتی ہیں۔ اب جو پلی بارگیننگ ہے اس کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے جو 25 سیکشن اے ہے، سب سیکشن اے، اور ایک ہے 25 سب سیکشن بی۔ جو سب سیکشن 1 ہے اس میں تو ہے والنٹیرلی جو ریٹرن کرتا ہے اور جو پلی بارگیننگ کرنا چاہتا ہے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے خلاف 100 روپے کا ایلیگیشن ہے، 100 روپے آپ نے ریاست کو نقصان پہنچایا اور اس کے بدلے آپ نے 50 اوپر کمایا بھی ہے تو آپ 150 دے دیں۔ زبردستی نہیں ہے، یہ والنٹیرلی ہے۔ اب اس میں دو کنسیپٹس ہیں اور دو اس کی اقسام ہیں، اور دو طرح کے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معاملہ ابھی انکوائری میں ہے اور وہ معاملہ انویسٹیگیشن کی طرف نہیں گیا، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسا جو ملزم ہے، وہ کوئی سرکاری افسر ہو سکتا ہے، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو سکتا ہے، وہ کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے، وہ یہ اگر چاہے کہ جو اس کے خلاف ایلیگیشن ہے، فار ایگزامپل جب ایلیگیشن اس کے خلاف تھا کہ یہ 10 کروڑ روپے کا اس نے نقصان پہنچایا ہے، یا اس کے جو اثاثے ہیں وہ 10 کروڑ جو ہیں وہ آمدن سے زائد ہیں، تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں 10 کروڑ جمع کروا دیتا ہوں تو مجھے معافی تلافی مل جائے۔ اب جب وہ 10 کروڑ جمع کروائے گا، جب معاملہ سمپل انکوائری میں ہوگا، بھی یہ معاملہ انویسٹیگیشن کی طرف نہیں گیا ہوگا، تو اس وقت چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کا جو لائبلٹیز ہیں، جو اس نے لاس پہنچایا ہے، جو اس نے
میں جو اس کے خلاف ایلیگیشن ہے ان ساری چیزوں کے ایک پوری ٹیم اس کے حوالے سے دیکھی جائے گی. اس ٹیم میں لیگل کنسلٹنٹ بھی ہوں گے, اس ٹیم میں سول انجینئر بھی ہوں گے. اگر کوئی کنسٹرکشن کی یا کوئی سوسائٹی ہے تو وہ سارا تخمینہ لگائیں گے. تخمینہ لگانے کے بعد وہ اس کو کہیں گے بھائی اتنا آپ کا بنتا ہے. وہ تخمینہ لگانے کے بعد جو اس کے واجب الذمہ ہوگی وہ اس کو ادا کر دے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اس کے باوجود وہ جس عہدے پر تھا وہ اس عہدے پر نہیں رہ سکتا. وہ جیسے وہ 10 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا. پلی بارگین میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ تسلیم کر لیتا ہے, وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میرے خلاف جو الیگیشن ہے وہ درست ہے اور وہ پیسے میں دے رہا ہوں. تو وہ ایک طرح کی کنوکشن ہے, وہ ایک طرح کی سزا یافتہ ہو جاتا ہے. جیسے سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کی طرف سے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ 500 کے قریب افسران ہیں سندھ پولیس میں جو نیب زدہ ہیں, جن کے خلاف جنہوں نے پلی بارگین کے ذریعے اپنے آپ کو اپنی جان چھڑوائی اور اس کے باوجود عہدوں پر بیٹھے اور ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں, جس کے اوپر عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ بھی طلب کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پلی بارگین کے ذریعے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو یہ جو پلی بارگین ہے اس میں جو پہلا مرحلہ ہے کہ اگر تو وہ انکوائری میں تھی تو پھر عدالت میں میٹر نہیں جائے گا, میٹر چیئرمین نیب کے ہاتھ میں رہے گا. چیئرمین نیب اس سارے معاملے کو, یہ جو نیب کہتی ہے کہ پلی بارگین کا جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں, یہ دوہری بات ہے. چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہے جب معاملہ انکوائری میں ہوتا ہے. جب معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر کوئی چیئرمین نیب کو درخواست دیتا ہے کہ میں پلی بارگین کرنا چاہتا ہوں یا میں پلی بارگیننگ کے ذریعے جو اپنی جان چھوڑوانا چاہتا ہوں, میں ادائیگی کرنا چاہتا ہوں, تو پھر چیئرمین نیب وہ معاملہ عدالت میں لے جائیں گے. نیب عدالت میں جائے گا, وہاں پر نیب عدالت پھر دیکھے گی کہ آیا اس کی پلی بارگین منظور ہونی ہے یا نہیں ہونی. اب یہ جو سیکشن 25 ہے اس میں ایک پروویژن بھی ہے, پرووائڈڈ بھی ہے, ایک ایکسیپشن بھی ہے کہ اگر تو معاملہ انکوائری میں تھا اور انکوائری میں معاملہ کسی عدالت میں چلا گیا ہے, وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا, وہ سب جوڈیس ہو گیا ہے. فار ایگزامپل کسی کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور وہ چلا گیا ہے ضمانت لینے کے لیے, تو پھر چیئرمین نیب کے پاس اختیار نہیں رہے گا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی پلی بارگین کرتا رہے. پھر معاملہ کیونکہ عدالت میں چلا جائے گا تو وہ عدالت کے تھرو ہی دیکھا جائے گا. دوسرا اس میں جو سیکشن بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ معاملہ انویسٹیگیشن میں چلا جائے تو پھر انویسٹیگیشن میں جو معاملہ ہوگا اس کے اوپر چیئرمین نیب پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف وہ تخمینہ لگایا جائے گا, اور اگر چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پیسے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوگا, یہ معاملہ چلا جائے گا عدالت میں, اور پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے اتنے پیسے دینے ہیں اور اس نے جو نقصان پہنچایا وہ اتنے کا ہے, اس لیے اس کو دیکھا جائے. اب اس میں جو ایک طرح کا تنقید کی جاتی ہے نیب کے حوالے سے, یا پلی بارگیننگ کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرپٹ مافیا اگر انہوں نے 1 لاکھ چرایا ہے تو اس میں سے 1000 روپے دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ بات تو بالکل درست ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نیب نے جو ان کے خلاف کیس بنایا ہے وہ کیس ہوگا کسی ایک پروجیکٹ سے ریلیٹڈ. اب جو کرپٹ ہے اس نے پتہ نہیں کہ کب سے وہ کرپشن کر رہا ہے, کس پروجیکٹ میں کرپشن کر رہا ہے, کس فائل کے اس نے پیسے لیے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اب وہ کسی ایک اسپیسیفک پروجیکٹ میں پکڑا جائے گا, اور جب نیب کو تخمینہ لگائے گی تو اس پروجیکٹ کی حد تک جو اس کے خلاف ایلیگیشن ہے, جو اس کے خلاف درخواست ہے, جو اس کے خلاف صفحہ مثل پہ ثبوت ہے, نیب اس حد تک ہی لگائے گی. تو اس نے جو آگے پیچھے ہڑپ کیا ہوگا وہ ہڑپ ہی کر جائے گا. فائدہ تو ان کو ہے, لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ وہ سزا یافتہ ضرور ہوگا, اور سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ دوبارہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, نہ وہ اس عہدے پر رہ سکتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اور ان ساری چیزوں کو اب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلی بارگیننگ کے ذریعے شہباز شریف, آصف زرداری اور یہ لوگ اپنی جان کیوں نہیں چھڑوا لیتے. یہ تو چاہیں گے کہ خاموشی سے کوئی NRO ہو جائے اور یہ چپکے سے پیسے ادا کر دیں, لیکن وہ پلی بارگیننگ میں نہ آئے اور ان کے خلاف کیس ختم ہو جائے. پلی بارگیننگ میں آئے گا تو ان کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے, اور یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں بن سکیں گے, اور 10 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو یہ اس طرف نہیں جانا چاہتے, یہ پھر چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا NRO ہو جائے. اگر NRO نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسز میں اپنے جو ہے وہ اچھے سے اچھا وکیل کریں گے, پھر ہم مینیج کریں گے, ہم تفتیشی افسر کو مینیج کریں گے, ہم گواہوں کو مینیج کریں گے, اور وہ مینیج کرتے کرتے اس کیس کو ختم کروانا چاہتے ہیں تھرو پروسیس آف کورٹ. وہ عدالت کے ذریعے پھر بریت کی طرف چلے جاتے ہیں, یا وہ اپنا ٹرائل مکمل کرواتے ہیں,
ان کے پیچھے وہ خوف ہوتا ہے پلی بارگیننگ کا کہ اگر ہم نے پلی بارگیننگ کی تو ہمارے اوپر دھبا لگ جائے گا اور ہم سزا یافتہ ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو پلی بارگین کے حوالے سے آج بھی چیئرمین نیب نے کلیئرٹی دی ہے کہ جو پلی بارگیننگ کا کنسیپٹ سمجھایا جاتا ہے میڈیا میں وہ درست نہیں ہے, اور پلی بارگیننگ کی کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور نیب ان کو دیکھتا ہے اور پھر یہ معاملہ عدالت میں بھی جاتا ہے. تو یہ ہے نیب کی پلی بارگیننگ کا قانون, اس کی دو طرح کی جو اس کی گراؤنڈز ہیں یا اس کی دو طرح کی جو ٹائپس ہیں, اور پھر جو بینیفیشریز ہیں وہ کیسے بینیفٹ لیتے ہیں, یہ ساری تھی اس کی ڈیٹیلز. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا موضوع. ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.